نیو مسلم لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان سے رشتہ کرتے ہوئے جو فیملی ڈرتی ہیں کہ کہیں یہ دوبارہ پرانے مذہب میں نہ واپس چلے جائیں۔ ابھی تک تو ایسا کوئی گیجٹ ایجاد نہیں ہوا کہ جس سے ہم کسی کے ایمان کو ٹیسٹ کر سکیں۔ کچھ منورٹیز کی طرف سے پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، یہ مسلمان جو ہیں یہ ہماری بچیوں کو کچھ سبق باغ دکھا کے اسلام قبول کرواتے ہیں۔ پروپیگنڈا یہ ایسا ہے کہ جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ان سے شادی کرتے ہیں کسی نیو مسلم سے تو ان کی فیملی کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی مقدمات وغیرہ ہو جائیں۔ یعنی وہ مسلمان ہی کیا یار کہ جو ایک نو مسلم کو تحفظ نہیں دے سکتا۔ لوگ کورٹ میریجز کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر انہیں کس طرح کی چیزوں کا سامنا بھی بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے۔ نیو مسلم ہوتے ہیں، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، ان کا کوئی خاندان کا پس منظر نہیں ہوتا۔ جن بچوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے نا، اب اس کا بیک گراؤنڈ امت مسلمہ ہے۔ عبدالوارث بھائی، عموماً نیو مسلم لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان سے رشتہ کرتے ہوئے جو فیملی ڈرتی ہیں کہ کہیں یہ دوبارہ پرانے مذہب میں نہ واپس چلے جائیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سچی بات یہی ہے کہ جب بھی یہاں پہ نیو مسلم بچیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ کوئی رشتہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ خدشہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن سچی بات ہے کہ آج تک کوئی ایسا گیجٹ ایجاد ہوا ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم کسی کے ایمان کو ٹیسٹ کر سکیں کہ اس کا ایمان کب ایکسپائر ہو جائے گا، یا اس کا ایمان کب زائل ہو جائے گا، یا کب یہ ارتداد کا شکار ہو جائے گا۔ ابھی تک تو ایسا کوئی گیجٹ ایجاد نہیں ہوا، اور یہ مستقبل کی چیزیں ہیں، اور مستقبل کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ہمارے ذمے ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر کے مکلف ہیں، اور جو حال میں ہے اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلمان ماں باپ کے گھر میں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود وہ ارتداد کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اللہ سے انکار کر دیا، کتاب اللہ کا انکار کر دیا، قادیانیت قبول کر لی، عیسائیت قبول کر لی، ملحد ہو گئے۔ یہ آج تو الحاد ایک فیشن ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ یہ سارے مسلمان گھرانوں میں سے نہیں ہیں، ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے بنسبت ان کے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور دوبارہ وہ جو ہے وہ اپنے مذہب میں لوٹ کے گئے ہیں۔ ان کی تعداد بہت کم ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جنہوں نے قادیانیت قبول کی ہے مسلمان گھروں سے، عیسائیت قبول کی ہے، یا وہ ملحد ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے۔ تو ان کی تو کس طرح یعنی اس کو آپ مینیج کریں گے؟ عبدالوارث بھائی، آج بڑا جو ہے یونیک قسم کا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل کی تاروں کو چھیڑنے والا یہ سلسلہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے اس فیلڈ میں، بلکہ آپ خود ایک نیو مسلم ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے حقوق کے لیے الحمدللہ۔ تو عبدالوارث بھائی، اس وقت کچھ منورٹیز کی طرف سے اس چیز کو بنیاد بنا کے کچھ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کی کہاں تک حقیقت ہے یہ بھی آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ہماری بچیوں کو کچھ سبق باغ دکھا کے اسلام قبول کرواتے ہیں، اور یہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے، اصل ان کا مقصود ان سے شادیاں کرنا ہوتا ہے، جبکہ پیچھے جو ہے وہ ان کو مختلف طرح کی چیزیں دکھا کر کے ٹریپ کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے، اور آپ تو اس فیلڈ میں عرصے سے کام کر رہے ہیں، آپ کے تجربے اور مشاہدے میں اس حوالے سے کیا چیزیں ہیں؟ عبدالرحمن، واقعتاً یہ ایک پروپیگنڈا ہی ہے، اور پروپیگنڈا یہ ایسا ہے کہ جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ الزام یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو اس لیے اسلام قبول کروایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ شادیاں کی جائیں، اور حقیقت میں پتہ کیا ہے کہ جن بچیوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے نا، ایک عرصے سے ان کے لیے ہمیں اچھے رشتے نہیں مل رہے، اور ہمارے آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدارس میں، ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ نیو مسلم بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور 6 مہینے، سال، 1.5 سال ہو گئے ہیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے اچھے نیک صالح رشتے مل جائیں، اور ہمارے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ ہمارے بچیوں سے شادیاں کرنے کے لیے ان کو اسلام قبول کرواتے ہیں۔ تو ہم تو مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، انہوں نے اپنا ماں باپ، خاندان، اہل و عیال، یعنی ہر چیز چھوڑ کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہیں، پڑھ رہی ہیں، ایمان کو انہوں نے قبول کیا ہے، اسلام کو وہ سیکھ رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی یعنی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کر رہی ہیں، ان کے ساتھ شادیاں کیجیے۔ لیکن اس کے پیش نظر مختلف خدشات ہوتے ہیں، جس طرح سلمان نے بھی کہا کہ جی وہ شادیاں اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر واپس لوٹ گئے تو اس کے علاوہ اور ان کو کئی خدشات ہوتے ہیں کہ جی کل کو کوئی جو ہے وہ ہمارے بچے کے اوپر کوئی مقدمہ کر دیں، ان کے والدین اگر ان کے اوپر کوئی مقدمہ کر دیں
تو یہ اس طرح یعنی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. جبکہ ایک پروپیگنڈا یہ ہے کہ جب کوئی لڑکے مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی اپنی بچیاں نہیں دیتے, اور لڑکوں کے لیے ہمیں رشتوں کے مسائل ہی پیش نہیں آتے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ایک حقیقت کو جو ہے وہ توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے کہ جی لڑکیوں کو اس لیے اسلام قبول کرو کہ شادیاں ہو جائیں, اور ہمارے جب لڑکے اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی شادی نہیں ہوتی. یہ ایک محض پروپیگنڈا ہے. جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں عبدالوارث بھائی, جیسے کہ اب کافی نوجوانوں میں یہ خدشہ بھی رہتا ہے کہ اگر ہم ان سے شادی کرتے ہیں کسی نیو مسلم سے تو ان کی فیملی کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی مقدمات وغیرہ ہو جائیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو, تو اس کے اوپر بھی بہت اضراب اٹھایا جاتا ہے. ہاں ایک لائف تھریٹ تو ہوتا ہے کیونکہ ان کی بیٹی نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے, کسی مصیبت میں نہ مبتلا کر دیں, کوئی یعنی مقدمات بھی کیے جا سکتے ہیں. تو بالکل یہ خدشات ہوتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ان خدشات کی بنا پہ ہمیں ان سے شادیاں نہیں کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. یعنی وہ مسلمان ہی کیا یار کہ جو ایک نو مسلم کو تحفظ نہیں دے سکتا, اور یعنی کیا یعنی ہمارے یہ اپنا جو 22 انچ کے چوڑے سینے ہیں, اگر یہ ایک نیو مسلم کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, اور فرض کریں کہ اگر اس کے اوپر کوئی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری آتی ہے اور وہ میں اپنے سینے کے اوپر جھیلتا ہوں اسے, تو کیا یہ میرے ایمان کا تقاضا نہیں ہے؟ تو میرے لیے یہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی نہیں ہے. یعنی صرف یہ خدشات کہ ان کے والدین ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں, کسی تکلیف میں نہ مبتلا کر دیں, کوئی مقدمات نہ کر دیں, تو اس وجہ سے ہم ان سے شادیاں نہیں کریں گے. ہم نہیں پھر ان کے ساتھ شادیاں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یعنی ان کے ساتھ آ کے عیسائی, یہودی اور جو ہے وہ ہندو اور سکھ آ کے شادیاں کریں گے. تو یا ہمیں تو پیدا ہی امتحان کے لیے کیا ہے, اور جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے والوں کے لیے اگر ہمیں کوئی اپنا قربانی دینی پڑ رہی ہے, اس کے لیے ہمیں کسی آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے, تو یہ تو سعادت کی بات ہے. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دین قبول کرنے کے لیے نہ صرف اپنا مال بلکہ اپنی جانیں تک قربان کر دیتے تھے. تو یعنی صرف ان سے اس وجہ سے ہم شادیاں کرنے میں ہیزیٹیشن کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان جو کہ ایک اسلامک ریاست ہے, الحمدللہ جیسی بھی ہے لیکن بہرحال ایک اسلامی ریاست ہے, اس میں اقلیتیں کیا اتنی زوراور ہیں, اتنی طاقتور ہیں کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, آپ نے اگر کوئی اللیگل کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی, اگر آپ نے قانون کو توڑتے ہوئے کوئی کام نہیں کیا, تو آپ کو کسی چیز کا نقصان ہو سکتا ہے, آپ کو کسی چیز کا ڈر ہو سکتا ہے, آپ کو کسی چیز کی پریشانی ہو. تو یہ ایمان والوں کے لیے تو یہ خدشات میں سمجھتا ہوں کہ لاجانی ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں, تو پھر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آئی ہیں, ہمیں پھر میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ذرا جان مال عزت آبرو کے ساتھ ان کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. عبدالوارث بھائی بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی. اسی پہ میرے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ دیکھیں ہمارے مسلم معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں, اگرچہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے کہ لوگ کورٹ میریجز کرتے ہیں, اور اس کے لیے پھر انہیں کس طرح کی چیزوں کا سامنا بھی بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے ان کی فیملیز کی طرف سے. تو یہاں پہ اگر کوئی دین کی بنیاد پہ رشتہ کرتے ہوئے اس کو اگر کچھ مشکلات کا سامنا کرنا یہ تو باعث سعادت ہے, سعادت کی بات ہے. اور بلکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کے والدین ہیں ان کے لیے ایک دعوت کا دروازہ کھولنے کا بھی ذریعہ ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح. ان کی فیملی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم اچھے انداز سے ان سے پیش آئیں اپنے اسلامی, تاکہ ان کو پتا چلے کسی انسان کے بچے کے پاس گئی ہے ہماری بچی. بالکل صحیح, یہ ایک دعوت کا دروازہ بھی کھلنے کا ذریعہ. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. اچھا عبدالوارث بھائی, اس میں بہت ایک اہم چیز ہے کہ جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خاندان کا اسٹیٹس ہونا, خاندان کا بیک گراؤنڈ ہونا, لیکن اس حالات میں جو نیو مسلم ہوتے ہیں ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, ان کا کوئی خاندان کا پس منظر نہیں ہوتا, تو اس کے اندر بڑی مشکلات درپیش آتی ہیں رشتہ کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح جو ہے نا اس کا مطلب کہ اس میں کریں. عبداللہ بھائی, ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا یا ان کا خاندان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا, ہوتا تو ہے. چونکہ اس نے اسلام قبول کیا ہے, اب اسلام قبول کرنے کے بعد وہ زیرو پہ کھڑی ہے. اب وہ چونکہ مسلمان ہے, اب خاندان نہیں ہے اس کا, نہ اس کا خاندان اس کی شادی بیاہ میں آئے گا, نہ اس کی غمی خوشی میں آئے گا, نہ عید و تہوار پہ آئے گا. تو اب چونکہ وہ کٹ آف ہو چکی ہے, اب وہ اکیلی ہے, تنہا ہے. لوگوں کو یہ بات پریشان کرتی ہے کہ ہم اگر شادی کریں گے تو سسرال والوں کی طرف سے کون آئے گا, ہم شادی کریں گے تو ولیمے کے اوپر کون آئے گا, ہم بارات کہاں پر لے کے جائیں گے. تو یہ واقعی ایک لوگوں کو بات پریشان کرتی ہے. بلکہ اس میں بڑی ایک اہم بات میں آپ سے عرض کروں, اور وہ یہ ہے کہ ایک بار ہم نے ایک نیو مسلم بچی کی جو ہے وہ ایک
مسلمان فیملی، اور بہت بڑی مسلمان فیملی تھی وہ. ان کی طرف جب ہم نے ان کی نسبت کی تو ان کے والد صاحب ایک زمانے میں پنجاب بینک کے صدر رہے، اور انہوں نے، ہمارے استاد تھے آصف حمید صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا کہ میاں یہ شادی تو آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن مجھے آپ بتائیے کہ یہ ایک نیو مسلم بچی ہے، نہ کوئی اس کے آگے ہے نہ کوئی اس کے پیچھے ہے، تو میری تو بہت بڑی ایک کمیونٹی ہے، ایک بہت بڑا خاندان ہے، اور یعنی آپ جانتے ہیں کہ کس لیول کے لوگ ہوں گے کہ جس کا باپ ایک پریزیڈنٹ رہا ہوگا نیشنل بینک کا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان میرا تو بہت بڑا حلقہ احباب ہے، بزنس مین لوگ ہیں، بزنس مین کمیونٹی ہے، اور اگر انہوں نے مجھے پوچھ لیا کہ بچی کہاں سے لے کے آئے ہیں تو میں کیا جواب دوں؟ تو آپ یقین کریں کہ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل پسیج رہا تھا. تو ایک لمحہ گزرا تو استاد جی آصف حمید صاحب نے ان سے کہا کہ آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، آپ سے اگر کوئی پوچھے گا نا کہ بچی کہاں سے لے کے آئے ہیں تو آپ کہہ دیجیے گا کہ ڈاکٹر اسرار کے یہاں سے لے کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر. تو یقین کریں کہ انہوں نے کہا کہ اپنا آصف ہم نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا، بس ٹھیک ہے میرے لیے اتنی کافی ہے. تو بالکل یہ ایک ہوتا ہے. میرے عزیز ایک بات یاد رکھیں کہ جن بچوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے نا، اب اس کا بیک گراؤنڈ امت مسلمہ ہے، اب اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا خاندان، اس کا جو ایک پس منظر ہے وہ میں اور آپ ہیں اب. اور اگر میں اور آپ ہی اس کو اس وجہ سے قبول نہ کریں کہ یہ خاندان، یعنی خاندان میں سے اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے ہجرت کی ہے، اور ہجرت کرنے کے بعد اب اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو یہ تو اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے اس کے ساتھ. اور اس سارے معاملے میں پکڑ ہوگی میری اور آپ کی کہ تم کیسے لوگ تھے، کہ تم جن لوگوں نے اس کا ساتھ بننا تھا، اس کا ساتھ دینا تھا، اس کا پس منظر بننا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ بننا تھا، تم لوگ جنہوں نے اس کا خاندان بننا تھا، تم لوگ ہی یہ سوال کر رہے تھے کہ اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے. تو یہ سچی بات ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی خطرناک بات ہے. اب بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں صحابی کے پاس چلے جائیے، ان کی بیٹی ہے اور ان کو جا کے پیغام دیجیے. تو جب وہ ان کے پاس گئے اور ان کے والدین کو جب یہ پیغام دیا کہ میں آپ کی بیٹی کے نکاح کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو انہوں نے اس کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا. وہ حبشی النسل تھے اور بڑے بڑے پاؤں، موٹے ہونٹ، تو یعنی انہوں نے صرف ظاہر کو دیکھا. تو دیکھنے کے بعد انہوں نے نفی میں ان کو جواب دیا. تو پیچھے سے ان کی بیٹی سن رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کے رنگ و روپ اور ظاہری حال و احوال کو دیکھ کے یہ انکار کر رہے ہیں تو سچی بات ہے کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ ان کے ظاہری وضاحت کو نہ دیکھیے، آپ اس کو دیکھیے کہ جنہوں نے ان کو بھیجا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ نہ دیکھیے کہ کون آیا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس کو بھیجا کس نے ہے. تو جس نے بھیجا ہے، میں اس بھیجنے والے کی نسبت سے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا کوئی سٹیٹس ہے یا نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے دین کس کا قبول کیا ہے، اس نے کلمہ کس کا پڑھا ہے. اس نے اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. تو ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہونی چاہیے کہ بھائی جان اس نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے. بلکہ عبدالوارث بھائی، اس میں تو میں ایک چیز شامل کرنا چاہتا ہوں. میں نے تو اس چیز کو دیکھا ہے، بلکہ میری خود ایک نیو مسلم کے ساتھ شادی ہوئی ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بلکہ انہوں نے ہمارے گھر کے اندر آ کے جو کمیاں کوتاہیاں تھیں ایک مسلمان گھرانے کے اندر، ان کمیوں کوتاہیوں کو انہوں نے فل کیا. اللہ ابھی ایک ریسنٹلی ایک شادی کا پروگرام کے اندر جہاں پہ خود مسلمان گھرانے کا ایک شادی کا پروگرام جہاں پہ اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے، وہاں پہ ہماری اہلیہ نے ہمیں بتایا کہ یہ معاملات ایسے نہیں ایسے ہیں، جبکہ وہ خود ایک نیو مسلم ہے. اللہ. تو اس میں واقعی یہ چیز بڑی یہ دیکھیں نا، یعنی یہ تو بالکل ایک وہ الٹی گنگا والا معاملہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے گھروں میں آ کے پتہ نہیں ایڈجسٹ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اور وہ ہمیں دین کے مطابق ایڈجسٹ کر رہی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ ہوتا وہیں پہ ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کوئی کام کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے
اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اخروی نجات کے لیے جب ہم کو کہا، تو یہ وہاں پہ یہ احساسات، کیفیات، جذبات پیدا ہوتے ہیں.